الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج آپ کے استاد جو سیرت کے ہیں وہ کسی وجہ سے کلاس نہیں لے پا رہے، تو میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ میں آپ لوگ کی کلاس لوں. اپنا سبجیکٹ تو میں نہیں پڑھاؤں گا ابھی فی الحال، وہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کے ٹائم پیریڈ میں ہی پڑھیں گے. لیکن میں آپ سے ظاہر ہے تھوڑا سا کچھ اور فیڈ بیک لینے آیا ہوں، پلس کچھ سیرت کے حوالے سے بھی پڑھاؤں گا. کچھ ہم ایک انٹریکٹیو سی ڈسکشن کریں گے اور کلاس کو تھوڑا سا جلدی اس کو ہم 9 بجے کلاس ختم ہوتی ہے تو ہم 8:45 پہ ختم کریں گے. جی تو کیسا چل رہا ہے آپ سب کا کورس؟ کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کیا ایشوز آ رہے ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، فائدہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. جی چیٹ پبلکلی ہے ابھی. الحمدللہ مزہ آ رہا ہے، سب ٹیچرز اچھے ہیں، نو ایشو، بیسٹ کلاس، بہت فائدہ. الحمدللہ. استاد حنین مہد سلفی میں ہوتے نہیں ہیں، گریجویٹ ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی کچھ پڑھائیں وہاں پہ، میں بھی ہو سکتا ہے آفٹر لاک ڈاؤن یا جب یہ کلاسز وغیرہ ختم ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میں بھی مہد سلفی میں پڑھاؤں. آلویز ڈونیٹ ٹو بروج آن بروج ویب سائٹ. یس، ادھر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہیں، اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. ہمارا تو آن لائن ہی کنٹینیو کریں گے. اسٹوڈنٹس انٹریکشن نہیں ہے. کس کورس میں نہیں ہے اسٹوڈنٹ انٹریکشن؟ الحمدللہ. بیسٹ اپرچونٹی فار ہاؤس وائفز. اچھا، وائس انٹریکشن، گیٹنگ ٹو نو اسٹوڈنٹس. اصل میں دیکھیں ماشاءاللہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ وائس انٹریکشن اگلے سال سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ اگر ہم مائکس کھول دیں گے تو سب کے مائکس کھولنا شروع ہو جائیں گے، پھر سب بولنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ میں سے کراچی میں کون کون ہے، اور ابھی لاک ڈاؤن کے بعد آن سائٹ کون کون آئے گا؟ I wish there was English in the teachers parts more. دیکھیں انگلش تو پھر ہم انشاءاللہ 1-2 سالوں میں اللہ نے چاہا توفیق دی تو ہم ایک انگلش اونلی کورس شروع کریں گے.
تو پھر اس میں آپ انگلش میں پڑھیے گا. اردو میں ہم اردو آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی اچھا جی، کراچی سے بہت لوگ ہیں ماشاء اللہ. سمجھ نہیں آ رہا آن لائن، اس لیے آن سائٹ آئیں گی. الجیریا. عربک کلاس میں سو جاتی ہے تو آپ ریکارڈنگ سن لیں. سیرت کی کوئی مختصر سی بک بتائیں. رحمت للعالمین ایک کتاب ہے، وہ لے لیں. ایک اردو میں ہے رحمت عالم، وہ لے لیں. قطر سے بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلام آباد سے بھی ہیں. ان کراچی پر انشاءاللہ we'll take online classes. Okay, great. مدینہ، جدہ، سری نگر، یو ایس اے، سعودیہ. یعنی ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو استقامت دے، آپ سب سے دین کا کام لے. ڈیرہ غازی خان، بورے والا، اٹلی. اللہ اکبر. کیپٹ آباد. میری کلاس میں کافی کانسیپٹس ادھورے رہ جاتے ہیں، میں کویشچنس کا جواب نہیں دیتا. میں جتنا ہو سکتا اتنا دیں گے، باقی تو میں گارنٹی نہیں کر سکتا ہر ایک سوال کا جواب دوں. جی اٹینڈنس کیسے پتہ چلے گی؟ ابھی اس کا سسٹم بنا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی. میرا سوال تھا ماشاءاللہ آپ سب لوگ کہاں کہاں سے ہیں، مطلب ہاں یہ انہوں نے اچھی سجیشن دی کہ جی لاٹ آف ورڈز آر نیو. بہتر یہ ہے کہ جی آپ بورڈ استعمال کریں. جی دبئی سے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہترین. پوری دنیا پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی ابھی تو تھوڑے سے کم ہو گئے لوگ. اور کیا انسٹیٹیوٹس سینڈ بکس تھرو ٹی سی ایس؟ جی بالکل، آپ ہمارا ریسیپشن کا نمبر ہے اس پہ کال کریں، آپ کو تھرو کوریئر بکس آ جائیں گے انشاءاللہ. کیش آن ڈیلیوری سروس سٹارٹ کری ہے ہم نے، تو انشاءاللہ آپ کو کوریئر کے تھرو سروس مل جائے گی. آؤٹ آف کنٹری میرے خیال ہے ابھی اویلیبل نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے کر دیں لیکن اس کا چارجز زیادہ ہوں گے. ایگزامز ہوں گے انشاءاللہ نومبر میں جا کے ہوں گے. ہم اس کا ایک آن لائن پورٹل بنا رہے ہیں تاکہ ایگزامز اچھے سے کنڈکٹ کر سکیں. آن لائن پورٹل ہم LMS ٹائپ پرچیز کر رہے ہیں، اس کی سبسکرپشنز بھی انشاءاللہ دیں گے، تو انشاءاللہ ایگزامز بہت اچھے سے سسٹم بنا کے ہم کنڈکٹ کریں گے. آن لائن ایگزامز ہوں گے جی بالکل، آن لائن ایگزامز ہوں گے. کورس کتنے ایئرس کا ہے؟ 5 ایئرس کا ہے. اچھا جی، وفاق المدارس کے بڑے سوالات آ رہے ہیں. وفاق المدارس ایک بورڈ ہے، جیسے او لیولز ہوتا ہے، میٹرک انٹر بورڈ ہوتا ہے، GCSE ہوتا ہے، اسی طرح وفاق کا دینی مدارس، دینی تعلیم کے بورڈز ہوتے ہیں. تو کچھ مدارس ہوتے ہیں ان کے اپنے ایگزامز ہوتے ہیں، پھر بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں. تو جیسے او لیول کی ڈگری مانی جاتی ہے، اسی طرح اسکول کی اتنی کہہ لیجئے اس طرح سے ویلیو نہیں ہوتی جتنا ایک او لیول کی یا اے لیول کی ڈگری ہوتی ہے. اسی طرح یہ مدارس کی بھی ایسے ہی چلتی ہے. تو بورڈ کی ڈگری کی obviously ایک الگ سٹینڈنگ ہے، ایک الگ مقام ہے، اور مدارس کی ڈگری کا ایک الگ مقام ہوتا ہے. بہت سے مدارس وہ ہوتے ہیں کہ جو وفاق المدارس کا ہی سلیبس فالو کرتے ہیں، اور بہت سے مدارس ایسے ہوتے ہیں جو وفاق کا سلیبس فالو نہیں کرتے. ان کی اپنے طور پہ جو بہتر سمجھتے ہیں کورس وہ فالو کرتے ہیں، جیسے ایک ہمارا کورس ہے، اور دیگر اور مدارس ہیں جو وفاق کا کورس فالو نہیں کرتے. وفاق
پاکستان میں تقریباً 4 سے 5 ہیں، ہر کسی کا الگ الگ ہے. تو ہم فیصل آباد والا جو وفاق ہے اس کو فالو کرتے ہیں. آپ لائیو کلاسز لے رہے ہیں ڈیو ٹو آفس روٹین. ہوپ دیر وونٹ بی اینی اٹینڈنس پرابلم، ہوپ فلی ناٹ. پروسیجر سمجھ نہیں آیا؟ آپ اگر پاکستان میں ہیں تو وفاق کے جب ایگزامز ہوں گے آپ لوگ کو ایک میسج آ جائے گا، جو اپلائی کرنا چاہیں وہ کر لیں، ورنہ آپ کے علاقے میں کسی سے کنیکٹ کر دیا جائے گا، وہاں جا کے اپنے ایگزامز دے رہے ہیں. کین یو رائٹ ایگزام ان رومن انگلش؟ اس سال کے لیے تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، لیکن آنے والے سالوں میں آپ اردو کی کوشش کیجئے، کیونکہ پھر آپ کے سارے پیپر مجھے چیک کرنے ہوں گے. جی، دیگر ٹیچرز آپ کے پیپر نہیں چیک کریں گے اگر آپ رومن انگلش میں لکھیں گے. جی، یوٹیوب پر ریکارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. ایگزام ایم سی کیو ہوں گے؟ جی ایم سی کیو بھی ہوں گے، لانگ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی فائنل ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں کہاں رہتا ہوں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں. اچھا جی استاد جی کہ ہم 1 سال کا کورس کرنے کے بعد وفاق کے پیپر دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. اٹینڈنس سٹارٹ ہوگی تو ریکارڈنگ والوں کی الگ سے ہوگی. ہر سال ٹیچرز چینج ہوں گے؟ جی بالکل ہر سال ٹیچرز چینج ہوں گے. مورلیس جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں انہی میں سے ہی سبجیکٹ وائز چینج ہوتے رہیں گے. نیو ٹیچرز بھی ہوں گے، سینئر ٹیچرز، مشائخ وغیرہ علماء بھی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ کا لیول اوپر ہوتا رہے گا علماء آپ کو پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جی اردو کا مسئلہ نہیں ہے، as long as ہینڈ ریٹن اپلوڈ کرنے کا کوئی آپشن ہو، ٹائپ نہیں کرنی آتی. جی ہم اردو ٹائپ نہیں کروائیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں. کچھ نہ کچھ اچھا آپشن ہوگا. پہلے ہم جب اسٹوڈنٹس کم تھے تو ہم پکچر کھنچواتے تھے ہینڈ ریٹن کروا کے، اور پھر پکچر واٹس ایپ کرواتے تھے اور پیپر کو بائی کوریئر منگواتے تھے. لیکن اب اسٹوڈنٹس بڑھ گئے ہیں تو اب ذرا مشکل ہے. شیخ عبداللہ ناصر دعا کریے انشاءاللہ شیخ صاحب ہمیں آنے والے سالوں میں وقت دیں پڑھانے کے لیے، لیکن بہت سینئر اساتذہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. جی فیمیلز کے لیے آن سائٹ ہوگا کورس؟ کب سے ہوگا؟ جی فیمیلز کے لیے بھی ہمارا کورس ہوتا ہے. ہماری ہر کلاس میں پیچھے خواتین بیٹھتی ہیں، آگے مرد ہوتے ہیں، اور خواتین بھی آن سائٹ مرد بھی آن سائٹ کلاسز لیتے ہیں. ان کے پاس مائک ہوتا ہے، بیچ میں پارٹیشن لگا ہوتا ہے، مائک سے سوالات کرتی ہیں، جو بھی ان کے جوابات ہوتے ہیں وہ مائک پہ دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی آن سائٹ سٹارٹ ہوگا تو فیمیلز کے لیے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. وفاق کی ابھی فکر نہ کریں، وفاق میں بہت ٹائم ہے. ایگزام عربک میں نہیں ہوں گے، اردو میں ہوں گے. انڈیا والوں کا کیا انتظام ہے کس حوالے سے؟ میں اپنی سٹوری بتاؤں آج؟ میں اپنی سٹوری کیا بتاؤں؟ کورس کے بارے میں پوچھیں. ایز اے لسنر کورس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پیپر دینا واجب نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. آپ پڑھتے جائیں، دین سیکھتے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. پھر کیا ہم صرف ریکارڈنگ سن سکتے ہیں؟ لائیو کلاس لینا مشکل ہوتا ہے؟ جی بالکل، لیکن یہ اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ریکارڈنگ میں جاتے ہیں بعض اوقات ریکارڈنگ مس ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارا جو بھی 4-5 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں ہمارا تجربہ ہے. بارک اللہ فیکم. ایشو کورس سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. کشمیر میں نیٹ پرابلم، ہم کیا کریں؟ کوشش کریں اچھا والا نیٹ لگائیں یا پھر ریکارڈنگ سنیں. ہاؤ ڈو وی مس ہو گیا سوال. تو چاہ رہا تھا کچھ پڑھاؤں گا، سوال کیا آئیں گے؟ سوال بہت آ رہے ہیں. سٹوری سنائیں؟ جی آپ لوگ مجھے لگتا ہے بھی کلاس 1-2 کے بچے ہیں. سٹوری سنائیں، سٹوری سنائیں. جی کچھ پڑھا دیں.
کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے تو کیا توہین کرے وہ اہل السنہ والجماعت سے خارج ہے اور اس سے نکاح نہیں چاہیے. آؤں گے وفاق کے ایگزام کے لیے تبھی گیدر کرنے کی کوشش ہے. چھوڑ دیں وفاق کو بھی, آج چھٹی کرتے ہیں استاد محترم, جس کو چھٹی کرنی ہو چھٹی کر لے, ہم تو کچھ نہ کچھ پڑھائیں گے کیونکہ پڑھائی کا ٹائم ہے. جی چلیں, اب سوال وہی ہیں, یہ اٹینڈنس اور یہ وفاق کے حوالے سے ہی وفاقات سوال آتے رہیں گے جو کہ اب کسی کام کے ابتدا نہیں ہے. جب وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا سب کچھ, ون ٹو آل. ایگزامز کب ہوں گے, کس طرح ہوں گے, آن لائن والے کس طرح دیں گے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وقت آنے پہ بتا دی جائے گی. اور ہاں یہ بھی سن لیں, جب ایگزام کا ٹائم ہوگا اسی ٹائم پہ ایگزام دینے ہوں گے. نومبر میں ایگزام ہوں گے, ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک کیلنڈر شیئر ہو جائے گا, تو پھر آپ اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حساب سے آگے پیچھے کریں. نہیں تو پھر ایگزام دینا کمپلسری نہیں ہے. ذوالحجہ کے لیے موٹیویٹ کریں. ذوالحجہ, جی ذوالحجہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عمل, کوئی بھی ایسا عمل اس عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے جو 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. اور وہ 10 دن کون سے ہیں؟ یعنی عشرہ ذی الحجہ شروع کے 10 دن. پوچھا گیا کیا جہاد میں, ہاں جی, جہاد میں بھی عمل کرنے سے, جہاد میں جانے سے بھی کیا بہتر ہیں وہ اعمال جو ان 10 دن میں کیے جاتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں, جو بندہ جہاد کرنے جائے, اللہ کی راہ میں لڑنے نکلے, نہیں کتنا عظیم کام ہے. اللہ اکبر, جہاد چھوٹا کام ہے. آپ اور میں دو باتیں نہیں سن سکتے بعض اوقات. ہاں, جہاد پہ جانا, اپنی جان اللہ کے لیے خرچ کرنا. پوچھا گیا ہاں جی, جہاد سے بھی زیادہ نیک افضل اعمال ہیں سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال بھی لے کے جائے جہاد میں, میدان قتال میں, اور وہاں اس کا انتقال ہو جائے, شہید ہو جائے, اور اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے اور اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے. صرف یہ شخص بہتر ہے اس سے جو ان اعمال 10 دن میں اعمال کرتے ہیں. تو ان 10 دن کو بہت غنیمت جانیں, کثرت سے قرآن پڑھیں, ذکر اذکار کریں, نماز, جو ہو سکتا ہے روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے بھی رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن نفلی روزہ رکھنے والا, کیا فرمایا؟ ایک دن نفلی روزہ رکھنے والا یا نفلی روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے 70,000 کی مسافت کے دور ہو جائے گا. 70 خریفاً, 70,000 خریف, 70,000 کی مسافت پہ پہنچ جائے گا, یعنی اتنا دور ہو جائے گا. تو روزہ رکھنا چاہیے, خاص طور پہ عرفہ کا روزہ, یوم عرفہ جو 10 ذوالحجہ سے عید سے ایک دن پہلے کا روزہ ہے وہ بھی لازمی رکھنا چاہیے. یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک, اللہ اکبر. تو روزے رکھیں, قرآن پڑھیں کثرت سے, ان میں اس کا فائدہ اٹھائیں. اس بات کا, اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, نام سنا آپ نے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم محدث امام گزرے ہیں, شیخ الاسلام کا رقب ملا ان کو. ان سے پوچھا گیا کہ
یہ 10 دن زیادہ افضل ہیں یا پھر رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہیں؟ ہاں، یہ دن افضل ہیں یا پھر رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں؟ دیکھیں کس سے کمپیریزن کیا. اب آپ آخری رمضان کے 10 راتوں میں 10 دنوں میں کیسے عبادت کرتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے چلیں بھائی عبادت کر لیں. تو کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو کہا، دیکھیں کتنا امیزنگ جواب دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں اور یہ 10 دن افضل ہیں. یعنی ان کے ڈیز افضل ہیں، ان کی نائٹس افضل ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں کیسا کمپیریزن ہے. تو بہرحال اس میں کثرت سے عبادت کریں. اور جیسے یہاں لوگوں نے کمنٹ بھی کیا، تکبیرات کا اہتمام ہر نماز کے بعد. بلکہ قرآن ہے، قرآن میں بس موبائل ہے، موبائل میں لگا لیں. آپ زیادہ زیادہ لگائیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹسز پہ لگائیں، فیس بک پہ ویڈیوز وغیرہ شیئر کریں ایک دوسرے کو سنگیں تاکہ یاد دہانی رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا. صحیح. اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، کثرت سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. جی میں نے جواب دیا ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس سے شادی نہ کی جائے. 9 ذی الحج اگر ڈیفرنٹ ہو سعودیہ سے تو ہم اپنی 9 کو روزہ رکھیں سر؟ بالکل رکھیے. اور جن کو شک ہے کہ بھائی 9 ذی الحج سعودیہ والی ہے تو وہ 9 کو بھی رکھیں، سعودیہ والی بھی اور اپنی والی بھی، دونوں دن رکھیں. کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک. یعنی آپ کیا اگر 8 ہے اور سعودیہ میں 9 ہے جو کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ بنتا ہے تو پھر آپ 8 بھی رکھیں 9 بھی رکھیں، دونوں ثواب پائیں. عید کا روزہ ہوتا ہے؟ نہیں، عید کا روزہ نہیں رکھا جاتا. ویڈنسڈے کو کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ عید کے بعد. جی اس میں راتوں کا ذکر ہے لیکن علماء نے دن کے ہی فضائل بیان کیے ہیں. والفجر ولیال عشر، اس سے عشرہ ذی الحجہ ہی مراد ہے. اچھا چلیں اب آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے سیرت، یہ بتائیں سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی سیرت پڑھنے کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں پڑھنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے، روح کی غذا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ has commanded us. اور شان نزول جاننے کے لیے. جی بہت اچھے. قرآن کو بہترین سمجھنے کے لیے. جی بالکل بہت اچھے. جی ایسا ہی ہے کہ جب آپ سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں واجب ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص کے لیے سیرت پڑھنا واجب ہے. ہم دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہم دنیا کے کورسز پڑھتے ہیں، سکولز میں 10 10 11 11 سال کی ایجوکیشن کرتے ہیں. اس کے بعد کالجز، یونیورسٹیز، پھر یوٹیوب پہ نہ جانے سوشل میڈیا پہ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. کسی کو کوئی فٹ بال کا، ساکر کا پیشن ہو تو وہ فٹ بال پلیئرز کی پوری زندگی پڑھتا ہے. وہ کہاں رہتا ہے، کیسا گھر ہے اس کا، وہ منتھلی کتنا کماتا ہے، ہاں کیسی گاڑی ہے، کون کون سی گاڑی ہے اس کی، وہ ویکیشنز پہ کہاں کہاں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو اس سے محبت ہے. تو اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیا ہم اس کی زندگی کو نہ پڑھیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، کم از کم ایک بیسک کتاب پڑھ لیں.
یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کہ سیرت ہی نہیں پتا انسان کو کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، کیسے پہلے وہی آئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات برداشت کی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دین کی دعوت و تبلیغ شروع کی، اس میں کتنی مشکلات اور پریشانیاں جھیلی، پھر کس طرح صحابہ جوڑے اپنے ساتھ، کس طرح اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، پھر کس طرح ہجرت کی، پھر وہاں ایک پوری ایک ایک اسلامک ایک ریاست بنائی، وہاں حدود قائم کیے، شریعت کا نفاذ کیا، اس میں پھر جنگیں ہوئیں، پھر جنگیں کیسے کی۔ وہ انسان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو انسان کو لازمی یہ چیزیں پڑھنی چاہیے انسان، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائیں گی بھی انسان کی۔ تو ایک تو یہ چیز کہ بھائی سیرت پڑھنا اس لیے ضروری ہے، اور ایک چیز اور وہ یہ کہ آپ کو اپنی زندگی کی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس طرح صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر تکلیفیں برداشت کی اور آگے بڑھتے گئے، کتنے کتنے مشکل وقت، لمحے، اور ایسے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کئی مہینے، سال بھی برداشت کیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ تو انسان جب سیرت پڑھتا ہے انسان کو موٹیویشن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کو کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سابقہ قوموں کے قصے سنائیں گے۔ کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مرال ہائے رکھنے کے لیے تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جی قرآن کیوں 23 سالوں میں نازل کیا گیا، آہستہ آہستہ، یک بارگی ایک دم کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تثبیت قلب، اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم آپ کو پرانی سابقہ قوموں کے قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ کیا مطلب؟ قصے پڑھ کر، ان کی سٹوریز پڑھ کر، اس سے لیسنز ڈرائیو کر کر، ان سے سبق حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ انسان دیکھے گا کہ اس کی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، جو صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں مسائل جھیلے تھے۔ تو ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان سیرت پڑھے، سیرت سے سیکھے۔ آخری چیز جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو زندگی گزارنے کا منہج مل جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کا منہج ملتا ہے انسان کو جب خالص سیرت پڑھتا ہے۔ وہ کیا کہ دیکھتا ہے انسان کے سیرت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیسک سے، اسکریچ سے شروع ہوئے، کچھ بھی نہیں تھا، والد اس دنیا سے چلے گئے، والدہ اس دنیا سے چلی گئی، محبت کرنے والا چاچا اس دنیا سے چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے۔ کتنے چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئے تھے، اور پھر آج دنیا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اربوں لوگ ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق 40 سال بعد، 40 سے 50 سال میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ اس وقت کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب ہے، 2085 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن سکتا ہے، بلکہ بن جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ملٹیپلائی ہو رہی ہے، اس طرح 2085 تک مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑا مذہب اور سب سے بڑا ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ تو یہ بھی انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، کہ ان کو، یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک میریکل ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے میریکل ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں اگر کوئی میریکل نہیں ہوتا، کوئی معجزہ نہیں ہوتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا ہی بہت بڑی میریکل ہے، کہ کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے ایک بنیاد سے نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ایک جماعت کھڑی کی اور کتنی بڑی امت بنائی۔ اس لیے آپ سب بھی بڑے دلچسپی کے ساتھ سیرت کو پڑھیے۔ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جو میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، یہاں بھی ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے ذکر کی کہ شان نزول نہیں پتہ چلتا تو آپ کو سیرت نہ پتا ہو۔ ہاں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یہ جب تک آپ سیرت نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ بھائی اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں سامنے سے آ جاؤ۔ پڑھنے والا سوچے کہ بھائی گھر میں تو سامنے سے ہی آ جاتا ہے، پیچھے والی کون سی بات ہو گئی؟ تو پھر آپ سیرت جب پڑھیں گے، جب آپ سنت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ جب حج میں جاتے تھے، واپسی آنا پڑ جاتا تھا، تو وہ گھر کے پیچھے سے آتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا کہ بھائی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سامنے سے ہی آ جاؤ، نیک وہ ہے جو تقوی میں آ گیا۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ سیرت پڑھی ہوگی۔ تو آپ قرآن بھی پڑھیں گے، جب تک سیرت نہیں آتی ہوگی، سیرت نہیں پڑھی ہوگی، سیرت سے موٹیویٹ نہیں ہوئے ہوں گے، تب بھی قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ اس لیے ہم نے فرسٹ ایئر فرسٹ سیمیسٹر میں آپ لوگ کے لیے سیرت رکھی ہے، اور آپ کے استاد وجی الدین کا ہم نے انتخاب کیا تاکہ آپ لوگ کو وہ اچھے انداز میں سیرت پڑھائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فاسٹ لگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سلو لگ رہے ہوں، لیکن ہر استاد سے آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، اور ہر استاد سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ وقت بہت قلیل ہے، انسان کو چاہیے ہر ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے کہ جی سیرت سیکھنا کیوں ضروری ہے، جو ابھی بیان ہو گئے اس کے علاوہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے یا کوئی بتائے، کوئی اضافی؟ منہج انقلاب نبوی میں ڈاکٹر اسرار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے فلاسفی اور ریلیوشن سیرت سمجھائی ہے۔ جی اچھے سے سمجھائی ہوگی، میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن بہرحال سیرت پڑھنے کے لیے اور ادھر سے صحیح طور پہ منہج نکالنے کے لیے آپ کو کتابوں کی طرف ہی رخ کرنا ہوگا۔ میں بھی انشاءاللہ قرآن پڑھاؤں گا، آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ سیرت پڑھ کے بھی لوگوں نے غلط غلط نظریات اور غلط غلط منہج آگے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی ساتھ ساتھ آپ کو پڑھائیں گے تو وہ بھی بتائیں گے۔ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، جی بالکل بالکل بہت ضروری ہے، بچوں کو بھی دین سکھانے کے لیے سیرت پڑھنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، سٹوری ہے، سٹوری انسان کو بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے، جیسے آپ لوگ کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کی کوئی سٹوری سناؤں آپ لوگ کو، تو اس سے اچھا آپ سیرت کی سٹوریز سنیے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، لوگ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سورس آف ٹیررزم کہتے ہیں، اور وومنائزر کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کو بند کرنے والوں میں سے ہیں، یہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والوں میں سے ہیں۔ تو پھر اللہ اکبر، ہاں ان کو ڈیفینڈ کرنا ملتا ہے آپ کو کہ بھائی ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، زندگی پڑھ کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بالکل مختلف الٹ شخصیت تھی۔ جی نان مسلمز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت اچھے، بہت اچھا پوائنٹ۔ امیر معاویہ کو برا کہنے والا دین میں نہیں رہتا، پھر چاہے وہ جتنا بھی اچھا انسان ہو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا دین میں نہیں رہتا، لیکن میں یہ کہوں گا وہ اچھا انسان نہیں رہتا۔ جی lots of non-Muslims have reverted to Islam after reading سیرت، بالکل جی،
اللہ بہت لوگوں کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو دین پہ. اس وقت تو سیرت پڑھنے کی ضرورت نان مسلم مسلمانوں کو ہے. جتنا زیادہ لوگ اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھ رہے ہیں، نیو ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں جا کر ایتھیزم، فیمنزم، لبرلزم کو دیکھ دیکھ کے لوگ اپنی اصل دین بھول گئے ہیں. Sira is filled with wisdom, moral. It teaches how to interact in a smart, constructive way with those who love us, those who hate us, those who are close to us, those who have rights upon us, those who have less fortunate than us, and so on. جی جزاک اللہ جی، بہت 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 اچھے، ویری نائس. ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے جی بالکل. فین فالوئنگ سے بچیں گے. اللہ اکبر، اللہ بچائے فین فالوئنگ سے. مکہ مدینہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جی بالکل، یہ کیا تھا اور آج کیا ہو گیا. سر آپ اتنے بڑے اسکالر کیسے بنے؟ میں ابھی تک اتنا بڑا اسکالر نہیں بنا. سیرہ از موسٹ امپورٹنٹلی اسپیشلی فار مسلم. یس. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کی سیرت قرآن ہے. چلیں جی، آج کا ٹاپک یہی تھا، آپ لوگ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا اور سمجھانا، آپ لوگ کا فیڈ بیک لینا. موٹیویٹ اس بات سے کرنا کہ آپ لوگ پڑھتے رہیں، سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رب نبی کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے. ٹھیک، اس آیت پہ عمل کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین پہ چلنے کی، اس پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے. اے اللہ ہمیں تو دین پہ استقامت دے. اے اللہ تو موت دے تو اس حال میں دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین ہماری تمام عبادات کو قبول کر لے. الہ العالمین ہمیں تمام فتنوں سے بچا لے. الہ العالمین ہمارے سینوں کو علم کے نور سے بھر دے. الہ العالمین علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی دولت سے بھی مالا مال کر دے. الہ العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی دین کی نعمت عطا کر دے. ہمارے بچوں کو جو شادی شدہ نہیں ہیں، الہ العالمین کو نیک صالح زوج عطا فرما. جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہمارے سینوں کو دین کے لیے کھول دے اور ہمیں ایک اچھے اخلاق کا پیروکار بنائے. کہتے ہیں نا پیکر بنائے، اچھے اخلاق کا پیکر بنا دے. یعنی ایک بہترین اخلاق والی شخصیت ہمیں بنا دے. اور آج اس وبا کے دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو شفا یاب ہو چکے ہیں یا جو اس بیماری کا شکار نہیں ہوئے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو دور رکھے. ٹھیک ہے جی، آج آخری کلاس نہیں ہے، کل انشاءاللہ پھر آپ سب سے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. یہی چھوٹی سی زندگی ہے. کامیاب وہ ہے جو اس چھوٹی سی زندگی سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکال لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا عقل مند آدمی کون ہے؟ Who is the most intelligent؟ من لکیس، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا کہ جو اپنے موت کو یاد رکھے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے وہ کامیاب ہے. تو ہم سب دنیا کماتے ہیں، دنیا کمانی بھی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اور یہ پڑھنا پڑھانا بھی آخرت کی تیاری ہے. زندگی کا کچھ نہیں پتا، شاید آپ سے کل نہ مل سکیں، شاید آپ میں سے کوئی کل یہاں کلاس نہ لے سک رہا ہو سکتا ہے رات
ہی کسی کو میسر نہ آئے، ہو سکتا ہے رات ہو صبح میسر نہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، بس عمل کر لینا۔ دنیا تو کما رہے ہو، دنیا بھی کماتے رہو۔ دنیا میں اللہ نے کتنی، دیکھیں نا کتنی بڑی، میں کہتا ہوں اللہ کتنا بڑا احسان ہے ہماری زندگی کا، ہماری لائف میں کچھ ہماری نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز، سوشل نیڈز، ہاں ہمارے جسمانی ضروریات ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے جسم میں بھوک رکھی ہے تو کھانا پینا بھی ثواب رکھ دیا، یعنی دنیاوی کام کرنا بھی ثواب ہے۔ ہماری کچھ فزیکل نیڈز ہیں، کہا نکاح کرو تو نکاح کرنا کتنا ثواب ہے، ہاں ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، کہا دنیا کماؤ، حلال رزق کمانے والا قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جو سچا کاروباری یا سچا تاجر ہوگا۔ دیکھیں اللہ اتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے دنیا کی چیزوں پر بھی اتنا اجر و ثواب رکھ دیا۔ یہ ہم اس کا بھی ثواب، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچائے، شیاطین کے شر سے، شریروں کے شر سے، جنات اور اس طرح کی جو بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک طالب علم کو لازمی صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، آج کچھ نہ لے کے جائیں تو بس ایک دعا سیکھ کے جائیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ بس یہ صبح شام کی دعا ہے، اور اتنی جامع ہے، اتنی ڈیپ ہے، معنی ڈیپ ہے، بس یہ سیکھ لیں۔ صبح شام طالب علم کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، صبح فجر کے بعد، رات کو مغرب کے بعد، تاکہ وہ تمام فتنوں سے، شروں سے محفوظ رہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جی یہ کوئی بھائی یا بہن لکھ دیں ہمارا یہاں پہ تاکہ سب اس کو حفظ کر لیں۔ اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی بھی شے ہو وہ نقصان نہیں دے سکتی۔ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے۔ کچھ انسان، یہ عقیدہ ہو انسان کا کہ میں نے دعا پڑھی ہے، کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر، بس یہ دعا انسان یاد کرے، لازمی صبح شام پڑھے، 3 4 دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کو تمام شر سے محفوظ رکھے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ ٹائم جتنا کہا تھا اس سے اوپر ہو گیا ہے۔ آج میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ لوگ کو کیا پڑھاؤں، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آج اللہ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں دماغ میں ڈال دیتا ہے اور کچھ بول ہی لیتے ہیں ہم۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل 7 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔